شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس زمین پر سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ہم سب آدم کے اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں جس میں اچھی باتیں موجود ہوں گے اور اس کو سردار بھی بناؤں گا۔ ان فرشتوں کو کیا خبر تھی کہ آدم علیہ السلام میں کیا کیا اچھے باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ ان قریب وہ مٹی سے ایک مخلوق بنانے والا ہے جو بشر کہلائے گی، یعنی انسان آدمی۔ آخرکار مٹی کو گوندا گیا اور انسان کی طرح ایک پتلا بنایا گیا۔ جب وہ مٹی سوکھ کر پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگے تو اللہ نے اس جسد خاک میں روح پھونک دی تو وہ ایک مکمل انسان بن گیا اور انسان کی حرکتیں انجام دینے لگا۔ تو بس فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم سب اس کے سامنے سجدہ کرو، تو فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل اشاعت کی، مگر ابلیس شیطان نے غرور و تمکن کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ اگرچہ اللہ تبارک تعالی عالم الغیب اور دلوں کی بھیدوں سے واقف ہے، ماضی حال و مستقبل سب اس کے لیے یکساں ہے، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس شیطان سے سوال کیا کہ کس بات نے تجھے آدم کے سامنے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ تو بس ملعون شیطان نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسی مٹی سے، لیکن آگ بلند و رفعت چاہتی ہے اور آدم مخلوق خاکی، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ میں ہر حال میں بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں اس کے آگے جھکوں۔ اور ابلیس اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اسے اپنے علم اور سمجھ پر غرور تھا، مگر غرور اور تکبر کا پھل اس کو یہ ملا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا اور تمام عزت خاک میں ملا دیا اور اللہ کے دربار سے دور کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے اس پر اللہ کی لعنت، اور یوں اس کا نام شیطان پڑ گیا۔ آخرکار جب شیطان نے دیکھا کہ اللہ نے اس کو لعنت کے ساتھ دھتکار دیا اور جنت سے محروم اور مردود قرار دے دیا، تو ندامت کی جگہ اللہ سے یہ کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت عطا کر اور میرے زندگی کی رسی دراز کر دے۔ جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی ہوئی، میں بھی آدم کے اولاد کو گمراہ کروں گا اور اس کے ارد گرد گھوموں گا اور تیرے راہ سے دور کروں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، میں نے جنت اور جہنم کو اسی لیے بنایا ہے کہ جو میرے راہ پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو دوسرا راستہ اختیار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ آخرکار شیطان کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی اور اللہ نے فرمایا، جا دنیا میں جس کو گمراہ کرنا ہے کر، لیکن جو میرے خاص بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاؤ میں کبھی نہیں آئیں گے اور تو کبھی اس کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ اب جبکہ اللہ نے ایک آدمی کو پیدا کر چکا تھا، ان کے لیے ان کی بیوی پیدا کرنا تھا، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پھسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہنے لگے اور خوب مزے سے کھانے لگے۔ سب کچھ انہی کے لیے ہی تھا، مگر ایک درخت تھا جس کے پاس جانے اور اس کے پھل کھانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ یہ دونوں جنت کا لطف اٹھا رہے ہیں تو شیطان نے کہا کہ کسی نہ کسی طرح ان دونوں کو جنت سے نکلنا چاہیے۔ شیطان اس بات کو جانتا تھا کہ اللہ نے ان دونوں کو ایک درخت کے پاس جانے اور اس کے پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شیطان ان دونوں کو طرح طرح سے سمجھانا شروع کر دیا کہ اس کے پھل کھانے سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو بس شیطان نے کہا کہ تم اس پھل کو کھا لو تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے، اسی لیے اللہ نے تم کو اس کے پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں میں تمہارا سچا دوست ہوں۔ شروع میں تو ان دونوں نے اس بات کا خیال نہ کیا اور برابر انکار کرتے رہے۔ آخرکار یہ دونوں شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔ اس کی بات کو سچا جان کر
پھل کھا لیا، اس کا کھانا تھا کہ آدم اور حوا دونوں ننگے ہو گئے اور پتوں سے اپنے صدر کو ڈھانپنے لگے اور جنت سے نکال دیے گئے۔ جب ان دونوں کو پتہ چلا کہ ہم نے غلطی کی اور شیطان کے دھوکے میں آ گئے تو اللہ سے گر گرا کر معافی مانگنے لگے اور توبہ کی۔ آخرکار اللہ نے توبہ قبول کی اور اللہ نے فرمایا اب تمہیں زمین پر رہنا ہے اور محنت کرنی ہے، ہم تمہیں بتاتے رہیں گے کہ کون سی اچھی بات ہے اور کون سی بری بات ہے۔ اگر اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گا، ورنہ تم فی النار ہو جاؤ گے۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام پر، بے شک اللہ تبارک تعالی زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کمنٹ کریں۔